قبر کی تشریح بچوں، آج قبر کی تشریح پڑھتے ہیں۔ دیکھیے گا، قبر عجم کے شہروں میں ایک شہر کا یہ قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عجم کے شہروں میں ایک شہر کا یہ قصہ ہے۔ عجم یعنی کہ کہا گیا ہے کہ ایران کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ عجم یعنی ایران کی طرف کے شہروں میں ایک شہر تھا، شہر ہے جہاں کی ایک قصہ یعنی کہ جہاں کی یہ کہانی بیان کی گئی ہے۔ کیا کہانی بیان کی وہ تو میں نے آپ لوگ پہلے بتایا ہے۔ اب دیکھیے گا اس کی تشریح دیکھیے گا، یہ رفت و بود کا، یہاں پہ دیکھیے گا، یہ رفت و بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رفت یعنی کہ یہ رفت و بود یعنی کہ دنیا سے آنے کا جانے کا جو ایک سلسلہ قائم ہے، جو ایک سلسلہ بنایا گیا ہے، بھنور میں جس کے ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے۔ یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں اختر الایمان کہ جس کے بھنور میں اس آنے جانے کے سلسلے میں ہر چیز ڈوب جاتی ہے، چاہے جتنا ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہو، چاہے جتنا سامان ہو، ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے ضرور جائیں گے نا۔ اسی کے چکر میں، اسی میں ہی انسان کی کتنی بھی دولت ہو سب کچھ ڈوب جاتی ہے۔ آگے دیکھیں گے آپ، یہاں پہ دیکھیے، سنا ہے کسی، یہاں پہ دیکھیے گا، سنا ہے کہ اس میں کسی قصبے کا رئیس بڑا، ایران کے شہر کی بات ہے، کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے سنا ہے کہ کہیں کسی قصبے میں ایک بہت بڑا رئیس آدمی تھا۔ کیسا آدمی تھا؟ رئیس آدمی تھا۔ فسا کچھ ایسا کوئی چال کارگر نہ ہوا، وہ اسی موت کے یعنی آنے جانے کی اسی سلسلے میں وہ اس طریقے سے پھنستا ہے کہ کوئی بھی راستہ یا کوئی بھی طریقہ اس کے اوپر کوئی بھی کارگر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک طبعی یہاں پہ دیکھیں گے آپ، ہر ایک طبعی مدد ہر دوا علاج غرض، یعنی ہر ایک طبعی مدد، طبعی کا بھی مطلب ہوتا ہے علاج، اور ہر ایک دوا علاج غرض یعنی جو سب کچھ ممکن تھا وہ سب کچھ اس رئیس کے لیے کیا گیا۔ وہ سب جو قبضہ انسان وہ ممکنات میں تھا، یعنی اس کے جو بھی انسان کے قبضے میں تھا اور جو کچھ بھی ممکن تھا وہ سبھی اس رئیس کے لیے کیا گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، کیا تمام مسیحا قریب وہ دور جو تھے، یعنی کہ جو قریب کے مسیحا تھے، ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، اور جو دور کے تھے سبھی کو اس کے دوا علاج کے لیے بلایا گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، طلب کیے گئے سب کو زیر کشیر دیا، یعنی سبھی کو بلایا گیا، تمام مسیحاؤں کو بلایا گیا اور سبھی کو بہت سارے روپے پیسے زیر کشیر یعنی کہ بہت سارے بڑی بڑی رقم سبھی کو دی گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر مگر خدا کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا، ہے نا، مگر جو خدا کو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔ ازل نے بیٹے سے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ازل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا۔ اجل یعنی کہ موت نے بیٹے سے اس کے ابو کو یعنی اس کے والد صاحب کو چھین لیا، یعنی اس کا انتقال ہو ہی گیا، ٹھیک ہے۔ خبر یہ پھیل گئی، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، خبر یہ پھیل گئی دور پاس پل بھر میں، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو چاروں طرف پل بھر میں چاروں طرف پورے قصبے میں یہ خبر پھیل ہوگی کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ ہر ایک روتا تھا زار و قطار سن کر کے، اس بات کو سن کر کے کہ وہ آدمی چلا گیا، بہت سارے لوگ اس کے موت پہ، اس کے انتقال پہ سن کر کے رو رہے تھے۔ پسر کے بین کا، یہاں پہ دیکھیے گا، پسر کے بین کا دل پر اثر شدید ہوا، یعنی کہ پسر یعنی کہ بیٹے کے دل پر اس کے والد کے انتقال کا بہت گہرا صدمہ ہوتا، شدید یعنی بہت زیادہ اثر ہوا۔ کیا اثر ہوا، وہ سینہ پیٹ کے کہتا تھا بار بار پدر، اور اس کا بیٹا جو تھا وہ بار بار سینہ پیٹ کے پدر یعنی کہ اے والد صاحب، بار بار اپنا سینہ پیٹ کر یہ کہتا تھا۔ اب کیا کہتا تھا، چلے ہو ایسی جگہ ہمیں چھوڑ کر، آپ دیکھ رہے ہو، کہتا ہے بیٹا، کہتا ہے کہ چلے ہو ایسی جگہ چھوڑ کر ہمیں سب کو، یہاں دیکھیں گے آپ، جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس ہے، یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پہ نہ تو کہیں آپ کا دوست ہے، نہ کوئی آپ کا ہمدم ہے، نہ کوئی مونس، یعنی نہ کوئی آپ کا حال چال پوچھنے والا ہے نا۔
تو اس طریقے سے وہ بیٹا اپنے باپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہے. پھر کیا کہہ رہا آگے؟ پھر کہتا ہے کہ اندھیری کوٹری ہوگی اکیلے رہنا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم سبھی قبر کے بارے میں سنتے ہیں کہ اندھیری کوٹری ہوگی اور ہمیں وہاں پہ اکیلے ہی رہنا ہوگا. وہ ان کا بیٹا بھی یہی بات کہتا ہے. پھر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، پھر یہاں پہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ نہ کھانا پانی جہاں ہے نہ روشنی کا گزر ہے نا. ہم سبھی اچھی طریقے سے اس بات سے واقف ہیں کہ ہم جیسا اعمال کریں گے ہمیں وہاں پہ ویسا ہی ملے گا. تو یہاں پہ اس کا بیٹا یہی کہہ رہا ہے کہ نہ وہاں پہ آپ کو کھانا ہے وہ جیسا آپ چاہیں گے، نہ آپ کو ویسا وہاں پہ کھانا ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ تو وہاں پہ روشنی کا ہی نہ تو وہاں پہ روشنی ہی ہے. وہ بیٹا کہہ رہا ہے یعنی کہ ہر وہ چیز کے لیے کہہ رہا ہے جو کہ ہمیں قبر میں نہیں ملتی ہیں. اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ سبھی ہمارے اعمال کے اوپر ہے کہ ہم جیسا کام کریں گے ہمیں قبر میں ویسے ہی ہمیں قبر میں ویسا ہی ملے گا، ہے نا. پھر وہ ان کا بیٹا یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جیسے بھی گزرے گی خود ہی سہنا ہے. یعنی کہ قبر میں ہمارے اوپر جو کچھ بھی گزرے گی وہ ہمیں خود ہی سہنا ہوگا، ہمارا کوئی حال سننے والا ہمارا کوئی وہاں پہ نہیں ہوگا. ہر ایک چیز کو پھر کہتا ہے بیٹا کہ ہر ایک چیز کو ترسو گے ہائے ہائے وہاں. پھر وہ اپنا سینہ پیٹ کر اپنے والد صاحب سے کہہ رہا ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے آپ وہاں پہ ترسو گے ہائے ہائے وہاں پہ. اس طریقے سے کہہ کے وہ پیٹ کے رو رہا ہے. پھر آگے بیٹا کہہ رہا ہے، ساری باتیں ان کا بیٹا ہی کہہ رہا کہ کوئی مدد کو نہ آئے گا ایسی دنیا، وہاں ایسی دنیا جہاں پہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ریب بھی یہاں پہ آپ دیکھیں گے، ریب بھی کوئی شامل تھا اس جنازے میں. ٹھیک ہے. ریب یعنی کہ کوئی غریب انسان، کوئی بہت ہی غریب انسان جو اس جنازے میں وہ بھی شامل تھا. جب وہ ساری بات وہ سنتا ہے، اور وہ کون؟ اس کا بیٹا. وہ غریب انسان اس میت میں آیا ہوا ہے اور وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر کے آیا ہے. اور وہ ساری باتیں جب اس کا بیٹا سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بہت ہی اچھا اگزامپل وہ بیٹا دیتا ہے. وہ اپنے نور نظر کو بھی ساتھ لایا تھا. یعنی وہ غریب آیا ہوا ہے اور اپنے نور نظر یعنی اپنے چھوٹے سے بیٹے کو بھی لے کر کے وہ آیا ہے. ٹھیک ہے. پھر سنی جو آہ بکا، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ سنی جو آہ بکا اس نے کچھ نہیں سمجھا. وہ ساری باتیں جو سمجھ رہا چھوٹا بچہ اس غریب انسان کا، وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہا. آہ بکا یعنی چلاہٹ اور جو گریہ زاری ہو رہی ہے وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہا. بس وہ ایک بات کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ پلٹ کے باپ سے پوچھا. آپ دیکھ رہے ہیں، پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے. اس غریب کا جو لڑکا ہے وہ اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ بہت ہی سادگی سے یہ بات پوچھتا ہے کہ کیا پوچھتا ہے؟ پھر آپ دیکھیں گے، ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا یہ جو سب بتا رہے ہیں اس کے بیٹے جو ہے اتنی دیر سے جو ساری باتیں بتا رہا ہے کہ وہاں پہ مطلب تمہیں خود اکیلے ہی رہنا پڑے گا اور نہ وہاں پہ ہمارا کوئی دوست ہوگا، نہ ہم وہاں پہ جو چاہے وہ کھا سکتے ہیں، وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. تو وہ سن کر کے وہ کہتا ہے کہ کیا ہمارے گھر لیے جاتے ہیں انہیں کیا بابا. یعنی کہ غریب کے گھر میں بھی ایسی مفلسی رہی ہوگی، ایسی غربت رہی ہوگی، جسے سن کر کے وہ بیٹا کہتا ہے کہ کیا اسے ہمارے گھر لے جا رہے ہیں بابا. وہ اپنے والد سے کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو غریب کے گھر کی جو مثال دی گئی ہے وہ ایک یہاں پہ اس نظم میں ایک قبر سے اس کی مثال دی گئی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے بھی آس پاس پڑوس میں ہمارے طبقے میں بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے گھر میں بہت پریشانیاں رہتی ہیں. تو اس میں اسی چیز کی بچوں مثال دی گئی. لیکن ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں ضرور سب کی مدد کرنی چاہیے، ہے نا بچوں. تو یہ نظم قبر جو کہ ہمیں ایک سبق بھی دے رہی، ایک ہدایت بھی دے رہی، ساتھ ہی ہمارے بورڈ کے پرپس سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تشریح کرنے کو اکثر آتی بھی ہے، تو آپ سبھی اس کو بہت اچھے سے 1-2 بار پاز کر کے ضرور پڑھیے، سمجھیے. اور اگر اچھی لگی تو پلیز بچوں اپنے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیے. پھر ہم ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی کے ساتھ انشاءاللہ بہت ہی جلد. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.